یوسف بھائی اور کوئی ایسا واقعہ سنائیں کہ جس بندے نے اس طرح چیٹ کرنے کی کوشش کی؟ اس واقعہ سننے کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، مقصد یہ تاکہ لوگوں تک میسج پہنچے کہ یار حقداروں تک حق پہنچنے دیں، ناجائز زیادتی نہ ہو جائے کسی کے ساتھ. دیکھیں احمد بھائی، بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی ہے، یہ چیٹنگ والا معاملہ بہت زیادہ ہے. یہ واقعات بہت ہیں. ایک میرے سامنے واقعہ ہوا، وہ ایک بندہ آیا، وہ اس کو تو وہ احمد بھائی آیا اور بہت زیادہ اس نے رونا دھونا، مولانا پریشان ہو گیا. مولانا نے فوراً ہمارے جو شام بھائی ہیں سی او، ان کو فون کیا کہ بھی کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا نے بھیجا کہ میں بندہ بھیج رہا ہوں، فوری طور پہ پتہ کرو اس کے بیٹے کو کیا پرابلم ہے اور اس کو ریزالو کرو. اب مولانا کا حکم تو ہمارے لیے ظاہری بات ہے، ایک آرڈر ہوتا ہے. وہ بندہ پہنچ گیا شام بھائی کے پاس. شام بھائی نے فوراً میڈیکل والوں کو بلایا، میڈیکل کی جو ہماری ٹیم ہے، کہ بھائی اس کے ساتھ جاؤ اور اس کے بچے کا پتہ کرو اس کو کیا مسئلہ ہے. تو اچھا وہ کچھ نا اماؤنٹ کی ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ جی اتنے ہزار یا اتنے لاکھ دیں تو میں اس کا علاج کرا سکتا ہوں. تو جب اس کے گھر پہنچے نا، اب وہ وہاں جا کے بالکل بے بس ہو گیا کہ یار یہ تو میرے گھر ہی آ گئے ہیں دیکھنے کے لیے پیشنٹ کو. تو وہاں ان سے کہتا ہے کہ جی یار بات ہے سیدھی، میرے اوپر ہے قرضہ، میرا بچہ کوئی نہیں بیمار، تو میں چاہتا تھا میرا قرضہ اتر جائے. یہ تو میں نے بہانہ مارا تھا، مجھے کیا پتا تھا آپ لوگ میرے گھر چل کے آ جاؤ گے. تو اس طرح کی چیزیں بہت ہوتی ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے احمد بھائی کہ سسٹم اللہ نے ہمارا بنوا دیا ہے. سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ چیٹ کرتا ہے نا جی، تو کہیں نہ کہیں ایسا سسٹم میں وہ پڑے ہوئے رکاوٹیں کہ وہ پکڑا جاتا ہے. الحمدللہ کوئی کر کے بھاگ نہیں سکتا. الحمدللہ. کبھی اس کام کے دوران پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا؟ خاص طور پہ اگر میں لیب کے حوالے سے بات کروں، کچھ کوئی دھمکیاں یا کوئی مافیا ایسا کہ پیچھے ہٹ جائیں یا نہ کریں؟ احمد بھائی اس مقام میں تو روز ہی پریشان ہونا پڑتا ہے. اچھا. چونکہ جب آپ روز اٹھتے ہیں آپ کے سامنے چیلنجز ہوتے ہیں آپ کے کام کے. سب سے بڑا دیکھیں اس میں یہ نا جی کہ آپ کے وسائل اور آپ کے جو مقاصد اور آپ کی جو سوچ ہے اس میں ہمیشہ بڑا گیپ رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان محنت کرتا ہے نا. تو جب آپ اپنے وسائل دیکھتے ہیں اور آپ اپنے ٹارگٹس دیکھتے ہیں تو بڑا گیپ نظر آتا ہے، تو روز ہی دل بیٹھتا ہے. ایک روز ایک دفعہ آپ اس ٹینشن سے گزرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اسی کا شاید مزہ ہے، بغیر ٹینشن کی زندگی گزار کے کیا کریں گے. اچھا، جو لوگ ساتھ جڑنا چاہیں کیا طریقہ کار ہے، کس طریقے سے، اور آڈٹ کا کیا طریقہ کار ہے؟ کوئی بندہ کہتا ہے جی اگر میں MTJ فاؤنڈیشن کو میں نے 10 لاکھ روپے دیا ہے، مجھے اس کا حساب چاہیے. دروازے کھلے ہیں احمد بھائی آپ کوئی کے پلیٹ فارم سے، اوپن کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، جو مرضی آ جائے. 10 لاکھ 10 روپے بھی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے نا، ڈونیٹ کرے اور آ جائے اپنا آڈٹ کروا لے، ہمارا آڈٹ کر لے کہ میرے 10 روپے کہاں خرچ ہوئے. لگے. الحمدللہ میرے اللہ کا کرم، ایک ایک پائی کا حساب ہمارے پاس موجود ہے. اور جو ڈونر ہم سے مطالبہ کرتے ہیں ہم ان کو پوری رپورٹ دیتے ہیں، اور اس وجہ سے کئی ڈونر ہمارے بڑے ہیں اور انہوں نے ڈونیشن بھی بڑھایا صرف اس وجہ سے کہ یار اتنی ٹرانسپیرنسی. الحمدللہ کہ فلی آڈٹ کا سسٹم ہے ہمارا، انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے، ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے، اور جو جتنے پیرامیٹرز ہیں، بلکہ اس سال انشاءاللہ ہمارا جو بگ 4 ہیں، فرگوسن ہے آئی تھنک، اور 3 اور بڑے جو بگ 4 ہیں جو آڈٹ فرمز ہیں، ہمارا اس سال کا ٹارگٹ ہے کہ اس سال ہم آڈٹ ان سے کروائیں گے انشاءاللہ. تو میں یہ کہوں گا اگر آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو یہ تو کھل کے میں سب سے ڈیمانڈ کروں گا جی کہ ہمیں دیں. رمضان کا مقدس مہینہ ہے، زکوٰۃ کا مہینہ ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میں تو اپنے لیے مانگنا جتنا برا لگتا ہے لیکن دوسروں کے لیے مانگنے میں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. میں کھل کے سب سے کہوں گا جو بھی سن رہا ہے میری بات، کہ ہمیں MTJ فاؤنڈیشن کو کھل کے زکوٰۃ دیں. اور ایک بات میں اور کرتا ہوں کہ MTJ کو نہیں، ہر اس ادارے کو زکوٰۃ دیں جو اچھا کام کر رہے ہیں. میں یہ مارکیٹنگ والوں کے ساتھ میرا یہ اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں جی برانڈ یہ وہ، میں کہتا ہوں نہیں بھائی. ایک یہ میں بات کروں گا احمد بھائی جو کہ مجھے بذات خود بڑا مزہ آتا ہے کرنے کا. لیکن بزنس میں ہوتا ہے کمپٹیشن. آپ ماشاءاللہ آن لائن کے ایکسپرٹ ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ادھر آفس کھولے گا تو آپ کو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کمپٹیشن ہوگا.
فلاحی کام میں، بھلائی کے، ویلفیئر کے کام میں کبھی بھی دو اداروں کا کمپٹیشن نہیں ہوتا، کولیبوریشن ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ دونوں کا مقصد عوام مقصد کولیبریٹ کر کے جب میرا ایک ادارہ لوگوں کی بھلائی کر رہا ہے، ایک آپ نے ادارہ کھولا وہ بھی بھلائی کر رہا ہے، تو آپ میرا کام کر رہے ہیں اور آپ کا کام میں کر رہا ہوں. تو میں آپ کے توسط سے یہ سب کو پیغام دوں گا کہ جس ادارے پہ سیٹسفیکشن رہے وہ اس ادارے کو ہی زکوٰۃ دے اپنی. ہاں، جس کا ہمارے پہ ٹرسٹ ہے، جس کو ہمارے ساتھ چلنا، ہمارا کام اچھا لگتا ہے، ایم ٹی جے مولانا سے عقیدت ہے، وہ ہمیں دے. یہ بڑی زبردست بات ہے. آپ کے پاس اسکرین پہ ان کے اکاؤنٹ نمبرز آ رہے ہیں، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں. یوسف بھائی، اگر کوئی بندہ کسی اسپیسیفک پروجیکٹ کے لیے ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ خاص طور پہ میں بلکہ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس مقدس مہینے میں اپنے پیاروں کے لیے نلکے لگوائیں، کنویں کھدوائیں، کوئی ایک اسپیسیفک کام کریں. جی یہ کام آپ لوگ ہمارا کر دیں اور اس کی پوری ڈیٹیل ملتی ہے، کیونکہ میرے قریب کے لوگوں نے کیا، میں نے دیکھا ہے کہ پہلے تصویریں آئی کہ یہ جگہ ہے چوز کر رہے ہیں، اب یہاں کھدائی ہو رہی ہے، اب یہ کام ہو رہا ہے. تو اگر کوئی اسپیسیفکلی آپ کے ساتھ آنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اور وہ رپورٹ اپنی کیسے لے گا؟ بہت آسان ہے. اس کے لیے ویب سائٹ پہ مکمل تفصیل موجود ہے پروجیکٹ وائز کہ آپ کس پروجیکٹ میں آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا ویب سائٹ پہ آئیں، جو فرینڈلی ہیں ویب سائٹ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے احمد بھائی، ہمارے پاس نا عام طور پہ نا ویب سائٹ پہ تھوڑا سا ہم نہیں اس سے ہوتے. تو میں یہ آپ کی اسکرین پہ ہمارا UN نمبر چل رہا ہے، پورے 24 آورز ہماری ٹیم آن لائن بیٹھی ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. فون کال کریں، آپ کو آپ کی ایک ایک بات کے بارے میں تسلی بخش جواب ملے گا. اچھا، مزے کی چیز یہ کہ 24 آورس، تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ رات کے 2 بجے ہیں. نہیں 2 بجے یا چونکہ دیکھیں میں آؤٹ آف کنٹری کالرز ہے، اس لیے ہم نے جو اپنا ڈیولپ کیا ہے کال سینٹر وہ 24 آورس کام کر رہا ہے، پوری آپ کی ہیلپ کرے گا. ٹھیک ہے، آپ کو گائیڈ کرنے سے لے کے، ڈونیشن ریسیو کرنے سے لے کے، امپلیمنٹیشن سے لے کے واپس رپورٹ دینے تک سارا پروسیس وہ آپ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. چلیے سب لاسٹ پہ ویسے تو کوئی میسج ہم لیتے ہی ہیں، لیکن میں چاہوں گا میسج آپ اسپیسیفک کریں صدقہ خیرات کے حوالے سے. کیا فضیلت ہے اور رمضان میں صدقہ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ ہاں، بڑی اچھی آپ نے بات کی. دیکھیں، ایک میں کہوں کسی کو کہ جی یہ بڑا اچھا بندہ ہے، ایک آپ کے اس کی ایک ویلیو ہے یقیناً کہ کوئی کسی کو اچھا کہہ رہا ہے. ایک میرے نبی کہہ دیں کہ یار یہ بہت بڑا اچھا بندہ ہے، تو سر جی پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ کائنات کا جو کہہ لیں کہ بے تاج بادشاہ ماشاءاللہ، کائنات کی رونق، جن کی وجہ سے اللہ نے دنیا سجائی، اگر وہ کہہ دیں کہ یہ بڑا اچھا ہے تو پیچھے کیا بات رہ جاتی ہے؟ تو میرے نبی کی حدیث ہے، وہ میں سنانا چاہوں گا کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. سبحان اللہ. تو جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ نفع پہنچانے والا سب سے اچھا ہے، تو پھر ہمیں کسی کی کہلوانے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ تو یہ میرا پیغام ہے کہ دیکھیں اس دور میں، اس دکھ کے دور میں، میں اور آپ ہم کوشش کریں کہ ہم لوگوں کے بوجھ، لوگوں کی تکلیفیں کم کریں، ان کو فائدہ پہنچائیں. اور اچھا، اگر ہم فائدہ نہیں پہنچا سکتے نا تو ایک کام کر لیں، نقصان نہ پہنچائیں. یہ بھی فائدہ پہنچانا ہو جائے گا کہ یار چلو کم از کم شر سے بچ رہا ہے. کہ میں اور بہت بڑی بڑی چیزیں جن کو میں ڈسکس نہیں ٹائم کی قلت کی وجہ سے کر سکتا، کچھ بھی نہیں ہے تو اپنی زبان کے بول سے ہی ہم لوگوں کو تکلیف سے بچا رہے ہیں. یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ یار چلو میں کسی سے بات اچھے انداز میں، میٹھے انداز میں کر لوں. یہ بھی میں اگر نفع پہنچا رہا ہوں تو میں اپنے نبی کی حدیث کا مصداق بن جاؤں. بے شک. اور آج کے دور میں تو بھائی اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم منہ بند رکھ لیں. ہاں، زبان سے کسی کو تکلیف خاموشی، من سمت نہ جا. میرے نبی نے فرمایا جو خاموش رہا کامیاب ہو گیا. تو چلیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بولیں گے تو کڑوا ہی بولیں گے تو پھر خاموش ہو جائیں. صدقے کے حوالے سے 2-3 چیزیں بتا دیں کہ بری موت کو ٹالتا ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت، مطلب بہت ساری. یہ میں اصل میں وہ چیزیں بتانا چاہوں جو لوگ کہتے ہیں یہ وقتی فائدہ کیا ملے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں. بالکل. دیکھیں، بڑی اللہ کے نبی کی بات ہی ختم. میرے نبی کا فرمان ہے الصدقۃ ترد البلاء،
کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. ایک بات. دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا داوو مرداکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ. وہ کیا رہ گیا پیچھے؟ دیکھیں اتنی بلاؤں کے زمانے میں ہم، آزمائشوں کے زمانے میں رہ رہے ہیں، تو ہم جب صدقہ دیتے ہیں تو اللہ کی گارنٹی میں آگے. اور میں ایک اور چیز جو کہ پکا آزمایا ہوا نسخہ ہے، مولانا سے ہی سیکھا ہم نے، جیسے ہی بیمار ہو گھر میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں صدقہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے نبی کی گارنٹی میں آ جاؤ، باقی علاج ڈاکٹر بعد میں دیکھی جائے گی. تو یہ میرے نبی کا فرمان ہے، جو جس حیثیت میں بھی ہے، وہ غریب بھی ہے، اگر اس کے گھر میں بیمار ہوا کوئی، جیسے اس کو پتہ چلا فوراً سب سے پہلے صدقہ کر دے. اور ابھی تو آگے عید آ رہی ہے تو فطرانہ بھی لوگوں نے ادا کرنا ہے. بالکل صدقۃ الفطر ہے. بالکل تو وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کے تو فضائل، اس کا اجر تو عام صدقے سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ رمضان میں ہے اور جس کے پاس جا رہا ہے اس کی عید کی خوشیوں کو دوبالا کرتا ہے. تو ساروں سے گزارش ہے وہ بھی بڑھ چڑھ کر دیں. اور ہاں، ہم باقی اداروں کی طرح MTJ فاؤنڈیشن بھی صدقۃ الفطر کا کو کلیکٹ کرتی ہے، اس کی کلیکشن بھی کرتی ہے، ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں. بہرحال اور یہ صدقۃ الفطر میں بھائی ایک چیز کا دھیان کریں کہ مولوی صاحب سے نہ پوچھیں جی کتنی ہوگی، کم سے کم کیوں بھائی، جتنے ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں نا، پیزا کھاتے ہیں باہر جا کے، یہ زیادتی ہے ہمارے لوگوں کی نا، کہ دیکھیں ساری عیاشی کرنی اس فطر کے بارے میں، جی وہ 180 یا 200 روپے بنتے ہیں، وہ بھائی کھل کے 2 سال بعد دینا ہے، 5-10 ہزار، 2 میرا خیال آئی تھنک کشمش کا سب سے زیادہ ہے، تو میرا خیال میں ہمیں سب سے دینا چاہیے. اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ افورڈ کر سکتا ہے تو زیادہ بھی دے. تو صدقے کے معاملے میں بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس پہ پوچھتے ہیں جی مسئلہ پوچھ کے دیکھیں کہ کم سے کم کتنے میں گزارا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ صدقے معاملے میں گزارا نہ کریں، دیں. قرآن میں آیا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. تو اللہ کو دیں قرض تاکہ بڑھا چڑھا کے آپ کو واپس کیا جائے. اور دوسری صدقہ فطر کی سب سے اہم بات یہ ہے احمد بھائی، پریکٹس یہ ہے کہ ہم بالکل قریب جا کے دیتے ہیں، عید سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے. انفیکٹ لوگ عید والے دن دے رہے ہوتے ہیں، ایسا نہ کریں. اگر آپ نے دینا ہی ہے تو ابھی مڈ رمضان تقریباً ہونے کو ہے، ابھی دے دیں لوگوں کو. کہ اگر کسی نے چلیں عید کی کوئی چیز لینی ہے، کوئی خریداری کرنی ہے، وہ ابھی سے کر لے. کسی ادارے کو آپ نے دینا ہے تو ابھی سے دے دیں، تاکہ اگر وہ کسی کو عید کے موقع پہ کوئی ادارہ اوبلائج کرتا ہے، جیسے ہم انشاءاللہ اس سال تقریباً کافی زیادہ فیملیز، ویڈوز فیملیز کو، جو ویڈو ہیں، خواتین، بچے ہیں، ان کو ہم عید گفٹ دے رہے ہیں اس دفعہ نا. اچھا. تو وہ مثال اگر ہمیں دیں گی، ہم اس کو اور وہ انشاءاللہ صحیح مشقت ہاں استعمال ہوگا. بہت شکریہ یوسف بھائی، جزاک اللہ.